دنیا اور آخرت کو الگ الگ سمجھنے والے، میں یہاں پر آخرت کو تھوڑی دیر کے لیے دین کہہ دیتا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، مالک یوم الدین سورہ حمد نے کہا ہے خدا دین کے روز کا مالک ہے۔ آپ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بولیے روز جزا، روز جزا یعنی روز آخرت، ٹھیک ہے؟ تو اب آخرت کا مطلب، ایک مطلب جو قرآن سے نکل کے آیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے دین، یعنی دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے، تم نے اس کو الگ الگ تقسیم کر دیا، یہ دنیا ہے یہ دین ہے، اس کو بانٹنے کی کوشش مت کرو، جو دنیا ہے وہی دین ہے، جو دین ہے وہی دنیا ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، یہ اتنا آسان موضوع نہیں تھا اس کے اوپر بات کرنا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں۔ جو دین ہے وہی دنیا ہے، جو دنیا ہے وہی دین ہے۔ یہ سیکولرزم والوں نے ہمارے ذہنوں پر ایک چیز تھوپی کہ بھئی دیکھیے دین امام باڑے تک، مسجدوں تک، عزاخانوں تک، جلوسوں تک، مہینوں میں، رمضان میں، یہاں تک آپ رکھیے، باقی آپ کچھ دنیاوی کام کیجئے۔ اس کا اثر ہمارے اوپر پڑ گیا، سیکولرزم کا اثر ہمارے اوپر پڑ گیا، اور ہمیں بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ بھائی مولانا اب ہر جگہ تو ہم دین کے ساتھ نہیں رہ سکتے نا، کہیں تو دنیا کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں؟ کوئی نئی بات تو نہیں بول رہا ہوں میں۔ مولانا ہر جگہ تو اب ہم دین کے ساتھ نہیں رہ سکتے نا، ہر جگہ دیندار بن کے تو نہیں رہ سکتے نا، دنیا کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو تم کہہ رہے ہو دنیا کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، یہ خدا کو نہیں معلوم تھا کہ اس کو دنیا کو بھی دیکھنا پڑے گا، پارٹ ٹائم دین دیا جائے اس کو؟ یہ تو خدا کو بھی معلوم تھا نا کہ اس کو پارٹ ٹائم دین دو، بھائی کچھ کام یہ دنیا کے لیے بھی کرے گا، یہ بات تو خدا کو بھی معلوم تھی۔ تو خدا نے تم سے مطالبہ کیوں کیا کہ ہر جگہ تم دیندار بن کے رہو؟ کہیں تو تم کو دنیا میں بھی رہنا ہے، یعنی کچھ جگہیں تو ایسی آئیں گی کہ جہاں پر تم کو خالص دنیاوی انسان بن کے رہنا پڑے گا۔ یہی سیکولرزم تھوپا، کیونکہ اس کے یہاں کیا ہوتا تھا؟ اس کے یہاں ہوتا تھا کہ ہفتے بھر آپ نے گناہ کیا، سنڈے کو آپ کلیسا چلے گئے، اور وہاں جا کے آپ نے کان پکڑا، توبہ کی، اور اس کے بعد کہا کہ سوری، جتنے بھی گناہ ہفتے بھر کیے ہیں ہم نے اسے معاف کر دے۔ تو ہفتے میں ہوتے ہیں کتنے دن؟ 7 دن۔ 7 دن کو اس نے بنایا دنیا، اور ایک دن کو اس نے بنایا دین۔ آپ تو اب سننے کے عادی ہو گئے ہیں نا اس طریقے سے۔ سنیے، ہفتے بھر کو اس نے 6 دن کو بنایا دنیا، اور ایک دن کو بنایا اس نے دین، اور یہ سوچا کہ جو کچھ بھی خرافات ہم نے ہفتے بھر کی تھی وہ سب ایک دن میں معاف ہو گئی۔ اس کی چھاپ مسلمانوں کے اوپر ایسی پڑی کہ جمعے کے دن صبح صبح وہ نہاتا ہے، دھوتا ہے، ٹوپی لگاتا ہے، جمعے میں جاتا ہے، اور پورے ہفتے جو نماز نہیں پڑھی ہے ایک نماز پڑھ کے کور کرنا چاہتا ہے۔ ایک نماز پڑھ کے وہ کور کرنا چاہتا ہے کہ صاحب دیکھیے خدایا معاف کرنا، پورے ہفتے غائب رہا ہوں میں، اب جمعے کے دن تو آ گیا ہوں نا، اتنا سا قبول کر لے۔ یہ سیکولرزم نے ہم کو سمجھایا تھا، اور ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ دین پارٹ ٹائم جاب کا نام ہے۔ دین پارٹ ٹائم، جب مجلس میں جائیں گے تو دیندار رہیں گے، مسجد میں جائیں گے تو دیندار رہیں گے، جلوس میں رہیں گے تو دیندار رہیں گے، حج پہ جائیں گے تو دیندار رہیں گے، باقی جگہ تو ہم دنیا والے، ہم گھر پہ رہیں گے تو ہم دنیا والوں کی طرح رہیں گے۔ دین نے اس کی مخالفت کی، نہ، دین کو تم زمان و مکان میں قید نہیں کر سکتے، الہی نظام ہے، اس کو تم زمان و مکان میں قید نہیں کر سکتے کہ اس وقت دیندار اور اس وقت دنیاوی انسان نہیں۔ ہم نے تم کو بنایا ہے، اور ہم نے تمہارے نظام حیات کے لیے جس دستور کو چنا ہے اس دستور کو دین کہتے ہیں۔ تمہارے نظام حیات کے لیے جس دستور کو چنا ہے اس کو ہم دین کہتے ہیں، اسے تم الگ الگ نہیں کر سکتے کہ یہ دنیا ہے اور یہ دین ہے۔ یہ ہمارے اوپر تھوپا گیا ہے، دنیا اور دین کو الگ الگ کر کے۔
توجہ فرمانے، جو دین ہے وہی دنیا ہے. اس دنیا میں خداوند عالم نے دین پہ چلنے کے لیے بھیجا ہے. نماز کیا ہے؟ دین. رسول کہتے ہیں تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند آئیں. حدیث کا حوالہ مولوی صاحب لوگوں سے لے لیجئے گا. رسول اکرم فرماتے ہیں تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند آئیں: خوشبو، عورت، نماز. آپ نماز کو دین سمجھ رہے تھے، رسول نے کہا دنیا ہے. رسول نے کہا یہ نماز دنیا ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں قبر میں جا کے پڑھ لیں گے، وہاں نہیں ہے. جس کو تم دین سمجھ رہے ہو وہیں نماز نہیں ہے. جنت میں نماز نہیں ہے، آخرت میں نماز نہیں ہے. وہاں نہ روزہ ہے نہ نماز ہے. آیت اللہ بہجت کے استاد تھے علامہ آیت اللہ علی آغا قاضی طباطبائی، مشہور شخصیت. ان کو نماز میں اتنی لذت آتی تھی کہ وہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ میں صرف ایک ہی بات سوچتا رہتا ہوں ہر وقت. تو شاگردوں نے پوچھا کیا؟ کہا میں صرف یہ سوچتا رہتا ہوں کہ آخرت میں اگر نماز نہیں ہوگی تو ہم لوگ لطف اندوز کس سے ہوں گے. یعنی جو مزہ ان کو نماز میں آتا تھا، وہ کہتے تھے جب آخرت میں نماز ہی نہیں ہوگی تو پھر مزہ کہاں سے آئے گا. انہیں نماز میں مزہ آتا تھا، انہیں نماز میں. لیکن نماز دنیا ہے، نماز ہے دنیا. دیکھیے میں 2 جملوں میں خلاصہ کر دوں. 2 جملوں میں بہت سارے ایسے کام جس کے لیے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ دنیا ہے، دین کہتا ہے وہی دین ہے جس کو تم دنیا سمجھ رہے ہو. مثلا مثال کے طور پر ابھی میں ابراہیم بھائی سے کہہ رہا تھا کہ آپ جب بچے کو رات میں ڈانٹتے ہیں نا، صبح اسکول جانا ہے، تو آپ اس کو اسکول کے لیے ڈانٹتے ہیں، یہ نہیں کہتے صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے. آپ نے کلچر بنایا ہے، یہ کلچر آپ نے ڈیولپ کیا. آپ نے بچپنے سے اس کے ذہن میں اسکول جانے کو زیادہ اہمیت والا قرار دیا ہے، نماز کو کم اہمیت والا قرار دیا. اسکول سے پہلے نماز ہے. آپ نے اس کو نماز کے لیے کبھی نہیں اٹھایا. جب آپ نے اس کو نماز کے لیے نہیں اٹھایا تو وہ نماز کو اہمیت کہاں سے دے گا؟ وہ اسکول کو اہمیت دے گا نا، وہ اسکول کو اہمیت دے گا. اگر آپ وضعیت کر دیتے حسین والا کربلا والا، اپنے بچے کو ایک چیز کی اہمیت دے کے اٹھا رہا، دوسری چیز اس سے پہلے جو چیز ہے اس کی اہمیت نہیں دے رہا. جب آپ نے نہیں دی، میں نے کسی مجلس میں یہاں کہا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کسی مجلس میں کہا تھا، لیکن کبھی کبھی میں قند مکرر بھی چاہتا ہوں. ہر چیز کو دوبارہ کہنا اتنا برا ہوتا تو اذان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر نہ ہوتے. کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کا بچہ نہیں کرتا ہے؟ کلچر بنائی. دیکھ میں نے کہا نا سیکولرزم میں کلچر بنا رہا. دنیا جو ہے، دنیاوی لوگ جو ہے کلچر بنا رہے ہیں، وہ کلچر آپ کے اوپر تھوپ چکے ہیں. آپ کا بچہ کیا نہیں کرتا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں آپ کا بچہ جھوٹ بولتا ہے؟ ہاں بولتا ہوگا، پتہ نہیں. غیبت کرتا ہوگا. شراب پیتا ہے؟ نہیں مولانا خدا نخواستہ استغفر اللہ کبھی نہیں. میں نے کہا وہ حرام جانور کھاتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں. کچھ جگہوں پر آپ بہت کانفیڈنٹ ہیں، کچھ جگہوں پر آپ خود کانفیڈنٹ نہیں ہیں. جبکہ اس کو جھوٹ بولنے کے لیے منع کس نے کیا؟ آپ نے کیا ہے نا. وہ نہیں بولتا، لیکن آپ کنفیوز ہیں کہ پتہ نہیں بولتا ہوگا، نہیں بولتا، ہو سکتا ہے بولتا ہو. آپ نے اس کو منع کیا ہے کہ جھوٹ نہ بولے. بہت توجہ رکھنا جلال پور والوں، آپ نے اس کو منع کیا ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، لیکن پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں بولتا ہوگا. ہاں ایک آدھ بار تو میں نے بھی سنا ہے بولتا ہی ہوگا. غیبت ہاں کرتا ہی ہوگا، لیکن مولانا شراب نہیں پیتا، یہ تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. جھٹکے کا گوشت نہیں کھاتا، یہ تو میں. آپ اتنی گارنٹی سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سب کچھ آپ ہی نے تو اس کو سمجھایا ہے. بہت سمپل سا فارمولا ہے.
مولانا جو میں خود کرتا ہوں اس کے لیے یقین ہے کہ اس نے نہیں کیا ہوگا، لیکن جس کے لیے میں خود عمل نہیں کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں کنفیوز ہوں میں، ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو۔ انسان یہ بتا دے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن اثر اسی وقت ہوگا جب وہ خود جھوٹ نہ بولتا ہو۔ انسان یہ بتا دے کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، اثر اسی وقت ہوگا جب وہ خود غیبت نہ کرتا ہو۔ لیکن کچھ کام ہیں جو آپ خود بھی نہیں کرتے اور منع بھی کرتے ہیں، تو اس کا اثر ہے، اس کا اثر ہے۔ توجہ فرمانے، اسی طریقے سے کلچر بنتا ہے، اسی طریقے سے کلچر بنتا ہے۔ سیکولرزم نے ہمارے اوپر کلچر بنایا ہے، اس کلچر کو تھوپا ہے کہ دین کو اور دنیا کو الگ الگ دکھایا جائے، دین الگ ہے۔ ابھی ایک لمبی لڑائی لڑی ہے ہندوستان والوں نے، اور خاص طور سے ساؤتھ کے علاقے میں حجاب کے لیے لمبی لڑائی لڑی گئی۔ کیا کیا قصے ہوئے، یہ جو ابھی میں لکھنؤ میں تھا ایام فاطمیہ میں، پہلی ایام فاطمیہ میں، وہاں پر میرے جو بانیان مجلس تھے وہ سب نوجوان تھے لڑکے۔ ان میں سے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ مولانا میری لڑکی کو اسکول کے اندر 7 گھنٹے تک کلاس کے باہر کھڑا کر کے رکھا گیا اس حجاب پہن کے آنے پر۔ لکھنؤ میں یہ ہوا ہے، 7 گھنٹے تک حجاب پہن کے آنے کی بنیاد پر اس کو کھڑا رکھا۔ اسے کہا حجاب نکال دو، کلاس میں آ جاؤ۔ اس نے کہا میں اسکول سے نکل جاؤں گی، حجاب نہیں نکالوں گی۔ توجہ فرمانے، اس نے کہا میں اسکول سے نکل جاؤں گی، حجاب نہیں نکالوں گی۔ وہ ڈٹی رہی، وہ ڈٹی رہی۔ بہرحال وہ معاملہ میڈیا تک پہنچا، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر ان کو لکھت طور پر یہ دینا پڑا کہ نہیں، ایسی کوئی پابندی ہمارے یہاں نہیں ہے، مسئلہ ہمارے ڈٹ جانے کا ہے۔ وہاں آپ کو پیچھے ڈھکیلا جائے گا جہاں آپ ڈر جائیں گے، وہاں آپ کھڑے رہیں گے جہاں آپ ڈٹ جائیں گے۔ مسئلہ ڈٹ جانے کا، یہیں سے آپ کلچر بن۔ یہ جو حجاب کے اوپر حملہ ہوا، وہ حملہ کیوں ہوا؟ صرف یہ بتانے کے لیے نہیں حجاب دین ہے، آپ اس دین کو اپنے گھر پہ رکھیے، اپنے مذہبی پروگراموں میں رکھیے، اور اپنی اس طرح کے پروگراموں میں رکھیے، یہاں نہیں لے کے آئیے، آپ یہاں نہیں لا سکتے آپ۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ تقسیم بندی کیوں کی گئی؟ تاکہ دین کو دنیا سے الگ دکھایا جا سکے۔ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے۔ حجاب میرا ذاتی مسئلہ تھوڑی ہے، حجاب دین کا مسئلہ ہے، اور حجاب اسی دنیا میں ہے، اسی دنیا میں حجاب ہے۔ جتنی بھی پابندیاں ہیں وہ سب اسی دنیا میں ہیں، دین کی جانب سے جتنی بھی پابندیاں ہیں وہ سب کے سب اسی دنیا میں ہیں۔ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب آپ آئیے، آپ صبح صبح نماز پڑھ کے جب نکلتے ہیں تو آپ کاروبار کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر انسان کے نزدیک کمائی کرنا دنیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر انسان کے نزدیک کمائی کرنا دنیا ہے۔ آج ہی کھانے کے بعد ایک صاحب مجھ سے ملے، اور یہ میرے لیے واقعاً خوشی کی بات ہے، میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ ایک صاحب مجھ سے ملے، کہنے لگے مولانا آپ نے کسی مجلس میں، اسی امام باڑے میں کسی مجلس میں کہا تھا کہ امام زمانہ کو اپنے بزنس میں پارٹنر بناؤ، تو میں نے آپ کی اس مجلس کے بعد سے پارٹنر بنایا، اور مجھے 2 گنا فائدہ ہو چکا ہے۔ 2 گنا، تو اس پیسے کا کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، جو ان کو بتانا تو بتا دیا ہے، میں نے خود نہیں مانگا ہے، ان کو بتانا تو میں نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا، آپ یقین جانیں، یہ سب فارمولے وہ ہیں جو ناکام نہیں ہوتے۔ اس کمانے میں اگر آپ اپنے امام کو پارٹنر بنائیں گے تو اس سے ایک چیز تو کنفرم ہو جاتی ہے نا، کہ آپ اپنی دنیاوی زندگی میں بھی جب مشغول ہوتے ہیں تب بھی آپ امام کے لیے عمل کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی آپ اپنے امام کے لیے عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کمانا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ دنیاوی کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ العبادت 70 جزءا، عبادت کے 70 اجزاء ہیں، 70 حصے ہیں۔ افضلها طلب الحلال یا فی طلب الحلال، عبادت کے 70 حصے ہیں، اس میں سب سے افضل حصہ رزق حلال کمانا ہے۔ دنیا کو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ دنیاوی کام ہے،
رسول نے بتایا یہ بھی دینی کام ہے، یہ بھی دینی کام ہے، یہ بھی مذہب کا کام ہے۔ جب تم اس نظریے سے گھر سے کمانے کے لیے نکلو گے تو تمہارا ایک ایک قدم عبادت میں گزرے گا، ایک ایک سانس عبادت میں گزرے گی۔ میں واقعات پڑھ کے مجلس کو طولانی نہیں کرنا چاہتا، بہت ساری روایتیں، بہت ساری حدیثیں موجود ہیں اس سلسلے سے کہ کس طریقے سے جنگ میں جانے والے ایک شخص کے لیے جب لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ اگر جنگ میں جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا یہ تو کمائی کے لیے جا رہا ہے۔ کہا یہ جنگ میں ہی جا رہا ہے۔ رسول نے کہا یہ جنگ میں ہی جا رہا ہے۔ کہا لیکن یہ تو اپنے گھر والوں کے لیے کمانے جا رہا ہے۔ کہا وہ بھی تو ایک جہاد ہے، وہ بھی تو ایک جہاد ہے۔ یہ جو گھر میں خواتین آپ کے لیے کھانا تیار کر رکھتی ہیں نا، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ ہاں، کئی گھر میں لڑائی کرا چکا ہوں میں، یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ امام خمینی نے اپنی زوجہ سے یہاں تک کہہ دیا کہ تم میری ساری نماز شب لے لو اور خانے داری کا ثواب مجھے دے دو۔ امام خمینی کی نماز شب، امام خمینی کی نماز شب، انہوں نے کہا تم ساری نماز شب میری لے لو، خانے داری کا ثواب مجھے دے دو۔ جو تم گھر میں جھاڑو لگاتی ہو، جو بچوں کے برتن دھوتی ہو، کپڑے دھوتی ہو، جو کھانا بناتی، اس کا ثواب مجھے دے دو، نمازیں میری لے لو۔ وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس کا کتنا ثواب ہے۔ خانے داری، گھروں میں کام کرنا دنیاوی کام نہیں ہے، دینی کام ہے۔ لہٰذا وہ خواتین گھبرائیں نہیں جنہیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی، ان کو برتن دھونے میں بھی قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن نیت۔ جناب ابو ذر سے رسول اسلام نے کہا وَلْتَكُنْ فِي كُلِّ شَيْءٍ نِّيَّةٌ حَتَّى فِي النَّوْمِ وَالْأَكْلِ۔ اے ابو ذر، ہر کام سے پہلے نیت کر لیا کرو، یہاں تک کہ کھانے میں بھی اور سونے میں بھی۔ فی النوم والعقل، سونے میں اور کھانے میں، ان دونوں چیزوں میں نیت کر لیا کرو۔ یہ نیت کر لینا تمہارا اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ سونا بھی تو زندگی ہے نا، دنیاوی کام ہے نہیں، یہ سونا بھی دینی کام ہے، سونا بھی مذہبی کام ہے، سونا بھی بندگی ہے، کھانا بھی بندگی ہے، کھانا بھی بندگی ہے۔ ہاں، لیکن اتنا نہیں کہ کھانے کے بعد بس اٹھ نہ پائیں۔ ہاں، وہ ایک صاحب کھانے کے بعد جو ہے وہ اتنا کھا لیا تو کہنے مولانا کھڑا نہیں ہوا جا رہا، نہیں مولانا اٹھا نہیں جا رہا۔ میں نے کوئی بات نہیں، اللہ اٹھائے گا، آپ گھبرائیے، صلوات پڑھیں محمد وعلیہ، بھروسہ رکھیے اللہ پہ، صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ رسول اکرم کا ارشاد ہے ہم وہ قوم ہیں جو کھانے کی طرف اس وقت ہاتھ بڑھاتے ہیں جب بھوکے ہوں، اور اس وقت کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں جب بھوک باقی رہے۔ ارشاد ہے رسول اکرم کا، ہم اس وقت کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں جب بھوکے ہوں، اور سیر ہونے سے پہلے ہاتھ کھانے سے کھینچ لیتے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وعلیہ۔ میں کئی بار سے سوچ رہا ہوں بھوک کے اوپر مجلس پڑھوں، لیکن بار بار یہ موضوع رہ جاتا ہے اور بیچ بیچ میں ضرور آ جاتا ہے۔ بھوک اپنے آپ میں بھی ایک نعمت ہے۔ بہرحال دنیا میں جتنے کام آپ کر رہے ہیں، جتنے کام، خود یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا آپ سے کیا بتا رہی ہے؟ خدا وند عالم سے پیسہ مت مانگو کہ حج کرنا ہے، اس سے حج مانگو۔ پتہ نہیں یہ میرا جملہ شاید نہیں پہنچا، یہ حسنہ کی لفظ ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ علماء تشریف فرمائیں، حسنہ کیا؟ حسنہ یعنی ایک کلی چیز مانگو، ایک کلی چیز مانگو، چھوٹی چھوٹی چیزیں گنا گنا کے مت مانگو۔ پالنے والے اتنا پیسہ دے دے کہ حج کر لیں، اس سے حج مانگ لو نا، سیدھے اس سے سیدھے سیدھے حج مانگ لو۔ ہو سکتا ہے بغیر مکے کے حج دے دے۔ پیسہ مانگو گے تو پیسے والا ہی حج دے گا، حج مانگو گے تو پتہ نہیں بغیر جلال پور سے نکلے کئی حج تمہاری جھولی میں ڈال دے۔ تمہیں حج چاہیے یا نام چاہیے؟ بہت سارے لوگ حج نام کے لیے کرتے ہیں، اما ہم جیسے لوگ ممبر پہ نام کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو حج کون سی بڑی بات ہے؟ ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو ہم کو نام چاہیے ہوتا ہے کہ میں کچھ کہہ گیا، ہے نا۔ اور ابھی
ابھی ایک بات اور بھی ہو رہی تھی. میں تو جو بات ممبر سے نیچے کہتا ہوں وہی کوشش کرتا ہوں ممبر پہ بھی کہوں, ٹھیک ہے. بہت سارے ذاکرین ایسے ہیں جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں, ہے نا, آپ کہاں ہیں. اور بہت ساری مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے اٹھنے کے بعد سامع خود سے کہتا ہے کہ میں کہاں ہوں. مجلسیں وہ ہونی چاہیے کہ سامع خود کہے کہ میں کہاں ہوں, میں کہاں اسٹینڈ کر رہا ہوں, میں کہاں پر اسٹینڈ کر رہا ہوں. آخری امام آئیں گے تو وہ حبیب ابن مظاہر کو ڈھونڈیں گے کہ نہیں ڈھونڈیں گے؟ کون ہے؟ بوڑھے ہمارے ہاں بہت ہیں, حبیب نہیں ہیں. غلام ہمارے ہاں بہت ہیں, جون نہیں ہیں. قرہ ہمارے ہاں بہت ہیں, شبیب شاکری نہیں ہیں. ہم نے میں نے کہا نا کہ ہم صبح بچوں کو اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو کبھی بھی اس لحاظ سے تیار کیا ہے کہ نہیں مجھے ابو ذر بننا ہے. یہ ایک موضوع ہے کہ اس کے اوپر انشاءاللہ میں بات کروں گا اور دوسری مجلسوں میں بھی. مجھے ابو ذر بننا ہے. میں نے کبھی اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کیا ہے؟ میرا رول ماڈل کون ہے؟ میں رول ماڈل ادھر ادھر کیوں ڈھونڈتا ہوں؟ یہ اتنے سارے رول ماڈل جو ہیں. دیکھیے ایک بات اور یاد رکھیے گا, سب سے آسان کام کو شیعت کے لیے چننا بہت آسان ہے. شیعت آسانی کا راستہ چننے کا نام نہیں ہے, سخت ترین راستہ چننے کا نام شیعت ہے. سخت ترین راستہ, وہ راستہ جو ام سلمہ نے چنا تھا, وہ راستہ جو ابو ذر نے چنا تھا, وہ راستہ جو سلمان نے چنا تھا, مقداد نے چنا تھا. یہ وہ راستہ جو سخت ترین راستہ ہے. ام سلمہ 1 سال تک, یہ واقعے کے بعد بی بی زہرا کے دروازے کو جو آگ لگائی گئی تھی, اس واقعے کے بعد 1 سال تک فقر و فاقہ میں زندگی گزار چکی ہیں, کیونکہ اتنی پابندیاں ان کے اوپر لگ گئیں, وظیفے بند ہو گئے, اتنی پابندی. رسول کی بیوی, پابندیاں اتنی لگ گئیں صرف علی کا دفاع کرنے کی بنیاد پر. اس راستے کو چنا جو سخت تھا. جناب فاطمہ در در جا کے کھٹکھٹاتی تھی کہ علی مشکل میں ہے, چلو. نہیں وہ تو آپ نے دیر کر دی, اب تو ہم نے بیعت کر لی ہے. نہیں آئے, کیونکہ سختیوں میں شیعہ بننا بڑا مشکل ہے. مجلسوں میں جا کے شرکت کر لینا, تعریفیں لے لینا, تعریفیں کر دینا, جماعت سے نماز, یہ ایک آسان کام ہے, آسان راستہ ہے. جزا بڑی آسان کاموں پہ نہیں ملتی ہے, سخت کاموں پہ ملتی ہے. جتنا سخت راستہ چنو گے اتنی زیادہ بڑی جزا ملے گی, بہرحال خدا عالم نے اس دنیا کو جو کریٹ کیا ہے نا, اس دنیا کو جو بنایا ہے, وہ صرف اور صرف اسی لیے بنایا تاکہ اس دنیا کے ذریعے سے تم میرے ہو سکو. اس دنیا کے ذریعے سے. توجہ فرمائیے گا. اب ہم یہاں پر بہت سارے دنیاوی کام کریں. ہم کو یہ لگتا ہے کہ شاید رزق کمانا, بزنس کرنا, یہ سارا دنیاوی کام ہے. رسول کی ایک حدیث نے یہ بتا دیا کہ نہیں, یہ دنیاوی کام نہیں, یہ بھی دین کا کام ہے. یہ بھی دین, جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. میں ایک تصور ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں, ایک تصور. کہیں پر بھی رہو یہ یاد رکھنا کہ تم خدا کے لیے ہو. کہیں پر بھی رہو تم خدا کے لیے ہو, اور کیا ایسا کرنا ہے کہ تم کو وہاں پر بھی ثواب ملتا رہے. کیا ایسا کرنا ہے؟ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. مثلا مثال کے طور پر جلال پور میں جم کھلے ہیں کہ نہیں کھلے؟ کھل گئے جم. ہاں, مبارک ہو, سب لوگ باڈی بنا لینا. باڈی بناؤ, اس نیت سے بناؤ کہ امام آئیں گے تو ان کو کچھ ساتھی چاہیے ہوں گے نا, ذرا ڈیل ڈال والے چاہیے ہوں گے نا, چاہیے ہوں گے کہ نہیں چاہیے ہوں گے. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آخری امام آئیں گے تو معجزے سے کام کریں گے. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے. وہ معجزے سے کام کرتے اگر رسول نے کیا ہوتا, وہ معجزے سے کام کرتے اگر علی نے کیا ہوتا, وہ معجزے سے کام کرتے اگر زہرا نے کیا ہوتا. وہ بھی معجزے سے کام نہیں ہوگا. آپ کی ضرورت ہے,
آپ کی ضرورت ہے امام کو، ان کو چاہیے ہوں گے، امام کو چاہیے ہوں گے ساتھی۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ محرم میں مجلسوں میں شریک ہو گئے، ایام فاطمیہ میں مجلسوں میں شریک ہو گئے، اپنے آپ کو اپنے امام کے لیے تیار کتنا کیا؟ ہم نے کتنا کیا تیار؟ ان کو ضرورت ہے، وہ آئیں گے تو آواز دیں گے، آواز دیں گے تو مجھے سامنے کھڑے ہونے کی تاب ہے میرے اندر کہ میں کھڑا ہو سکوں، میں تیار ہوں آپ کے لیے، میں آپ کے لیے تیار ہوں، میں نے اپنے آپ کو تیار کیا، میں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہم نے کام ہی نہیں کیا ابھی، اس کے اوپر ابھی ہم نے کام نہیں کیا ہے۔ حضرت علی تلوار چلانے کے فن سے میدان فتح کرتے تھے، مشق کی ہے حضرت علی نے، اس فن سے حضرت علی نے یوں نہیں ایسے ہاتھ پھیلایا اور ہاتھ سے آگ نکلی اور آگ نے سب کو بھسم کر دیا، یہ سب تو نہیں ہوا نا ہمارے یہاں، یہ سب تو نہیں ہوا، تو جب انہوں نے نہیں کیا تو آخری کیسے کریں گے؟ ان کو بھی فوج چاہیے ہوگی۔ دنیا میں آنے کے بعد یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ دنیاوی تقاضوں کے خلاف زندگی گزاریں، نہیں، جب امام آئیں گے تو دشمنوں کا ٹینک تو ایسے ہی ختم ہو جائے گا۔ کس نے کہہ دیا ختم ہو جائے گا بھائی؟ کس نے کہہ دیا ختم ہو جائے گا؟ نائب امام کی ایک چھوٹی سی حکومت ابھی ایران میں آئی ہے، چھوٹی سی حکومت، وہاں معجزے سے کام چل رہا ہے، ٹیکنالوجی سے کام چل رہا ہے، وہاں معجزے سے کام نہیں چل رہا ہے، ٹیکنالوجی سے کام چل رہا ہے۔ انہوں نے علمی اعتبار سے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لیا ہے کہ بڑے بڑے علم کے دعوے دار فیل ہو گئے، فیل ہو گئے۔ 40 سال پہلے کہتے تھے کوئی بھی ایران کو اسلحہ نہیں بیچے گا، عراق سے جنگ تھوپ دی، کوئی بھی ایران کو اسلحہ نہیں بیچے گا، 40 سال بعد کہہ رہے ہیں کوئی بھی ایران سے اسلحہ نہیں خریدے گا۔ کہاں سے کہاں پہنچا دیا؟ کس چیز نے پہنچایا؟ کس چیز نے پہنچایا؟ اس دنیا میں جینے کے ہنر نے پہنچایا، وہ ہنر جو معصومین نے عطا کیا تھا۔ ہم معجزے کے مولا کچھ معجزہ کر دیجئے، کائے کا معجزہ کر دیجئے؟ مولا معجزے سے اپنا خرچہ نہیں چلاتے، آپ کا کہاں سے چلائیں گے؟ یہ جملہ میرا 15 سال پرانا تھا جو آج پھر دہرایا میں نے، یہ اس زمانے میں دہرایا تھا جس زمانے میں لوگوں کو چاند میں صورتیں نظر آ رہی تھیں۔ ہاں، ہر چیز میں معجزہ ہو رہا ہے، ہر چیز ہمارے پتہ نہیں، معجزہ تو اتنی سستی چیز ہو گئی کہ جب دیکھو تب معجزہ ہی ہو رہا ہے، جہاں دیکھو وہاں معجزہ ہو رہا ہے۔ یہ معجزہ نہیں ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، معجزہ ہوتا ہی غیروں کے لیے ہے۔ پتہ نہیں یہ بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ معجزہ اپنوں کے لیے نہیں ہوتا میرے بھائی، معجزہ غیروں کے لیے ہوتا ہے، معجزہ ان کے لیے ہوتا ہے جو ایمان نہیں لائے ہیں، تو معجزہ دکھا کے ان کو ایمان کی طرف لایا جاتا۔ آپ تو ایمان والے ہیں، آپ کہاں معجزے کے چکر میں پڑے ہیں؟ رسول اکرم کے پاس کچھ یہودی آئے، رسول ہیں آپ؟ ہاں رسول۔ معجزہ ہے؟ ہاں ہے۔ دکھائیے کیا دکھانا ہے؟ وہ پیڑ ہے؟ ہاں ہے۔ اس پیڑ کو یہاں بلائیے، وہ پیڑ آ گیا۔ اب وہ زمانہ، مثلا مثال دے رہا ہوں، اس جس چیز کا یہ پیڑ تھا، نہیں لکھا کس چیز کا پیڑ تھا، وہ اس پھل کا زمانہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا آپ تو نبی ہیں نا، اس میں پھل لے کے آئیے، پھل لے آئے۔ کہا اچھا اس پیڑ سے کہیے وہیں چلا جائے، پیڑ پھر وہیں چلا گیا۔ کہا اچھا اس سے کہیے سوکھ جائے، سوکھ گیا۔ پھر کہیے ہرا بھرا ہو جائے، ہرا بھرا۔ 8 معجزے رسول نے دکھائے بیٹھے بیٹھے۔ 8 معجزے دیکھنے کے بعد کریں جادوگر لگتا ہے۔ 8 معجزے دیکھنے کے بعد کریں جادوگر لگتا ہے۔ تو جن کو نہیں ماننا ہے وہ معجزہ دیکھ کے بھی نہیں مان رہے ہیں، آپ زبردستی کا اپنے گھر میں معجزہ بنائے جا رہے ہیں۔ ان معجزوں کا چکر چھوڑیے، عمل کا راستہ اختیار کیجئے، کردار کا راستہ اختیار کیجئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کتنی دیر ہوئی ابھی تو ٹائم نہیں، ٹائم باقی ہے ابھی۔ دنیاوی کام، اچھا مثلا مثال کرو، شادی کیا ہے؟ دنیاوی کام ہے دینی کام ہے؟ اب تو آپ کہیے گا ہی دینی، اتنی دیر سے میں یہی تو اسی پہ کام کر رہا ہوں، اسی اوپر، اب تو آپ کہیے گا ہی۔ اس سے پہلے کہتے کہ دین کا کام ہے،
ٹھیک ہے. رسول خدا کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں یفتح باب السماء بالرحمہ فی 4 مواضع، آسمان کے دروازے رحمت کے ساتھ 4 وقت میں کھلتے ہیں. عند نزول المطر، بارش کے وقت. حکم ہے بارش کے وقت دعا کرنے کے لیے. بارش ہو تو نہانے نکل جاؤ، انجوائے کرو، اس کی جگہ بیٹھ کے دعا کرو، رحمت کا دروازہ کھل گیا خدا کا. بارش وہ وقت ہے جب خداوند عالم کی طرف سے رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. بارش میں اپنے آپ میں ایک میسج ہے، بنجر پہ بھی برستی ہے، آباد پہ بھی برستی ہے. یعنی رحمت کا دروازہ جب کھل جاتا ہے تو سب کو ملنے لگتا ہے اس وقت. تو اس وقت جلدی سے مانگ لیا کرو کہ شاید ہمیں بھی مل جائے. ٹھیک ہے. عند نزول المطر، بارش کے وقت. عند نظر الولد الى وجه الوالدین، جس وقت بچہ اپنے ماں باپ کو رحمت کے ساتھ دیکھتا ہے، محبت کے ساتھ دیکھتا ہے. اللہ اکبر. جس وقت بچہ اپنے والدین